بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلان رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلہ یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع کیا ہے اور اس سے پہلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حاصل یہ کہ اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھی۔ مصریوں کے ہاں سورج دیوتا ادریس، ادروس، ہورس اور بول دیوتا سبھی کے نام پر ہیکل اور مندر تھے۔ اشوریوں نے بول دیوتا کا ہیکل بنایا اور ابو الہول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنانیوں نے مشہور قلعہ بالبک میں اسی بول کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ غزہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ کمر کو دیوی بنا کر پوجا اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تیار کیے۔ فارس نے آگ کے تقدیس کا اعلان کر کے آتش کدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی اور ہندوؤں نے مہاتما بت، شری رام چندر، شری مہادیو دیوتا اور تمان اور کالی دیوی وغیرہ ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے عظیم الشان مناظر تیار کیے۔ ہر دوار پر یاگ، کاشی پوری، ٹیکسلا، سانجی اور پودا گیا جیسے مذہبی مقامات میں ان کی زندہ مثال شہادتیں ہیں، مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی عبادت اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے یتقدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خلیل، خدا کا خلیل، ایک معمار تھا جس بنا کا ترجمہ بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہی جو مکہ میں ہے وہ سرتاپا برکت ہے اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے ہیں اور ابراہیم اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد تک پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے اس کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔
بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت و صلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے، اور ان کے لیے پھلوں میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی مناجات، اقامات و صلاۃ اور مناسک حج کی ادا کرنے کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کی جگہ جگہ ذکر کیا، اور نئے نئے اسلوب و طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح فرمایا۔ بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا معبد و مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں۔ ازا جملہ تمام مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور و معین رہی۔ اور ازلا جملہ یہ بات ہے کہ جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر آج تک اس کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔